لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو برکت والا ہے، یہ جو رمضان آنے والا ہے یہ رحمت والا ہے، عظمت والا ہے، ہر طرف رحمتوں کا نزول ہے، ہر طرف رحمتوں کا نزول ہے۔ اے مسلمان، تیرا بھی کیا کچھ اصول ہے؟ جو تیرا اگر اصول ہے تو اپنے اصول کو دکھا۔ کلا انہا تذکرہ، یعنی یہ آگاہ کر دے، یاد دہانی ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرے اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد اور تباہ نہ ہونے دے۔ آج نوجوان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، مگر اس کے اخلاق ختم ہے، اس کا کیریکٹر ختم ہے، اتحاد الگ ہے، منتشر ہے، الگ الگ ٹولیوں میں ہے، الگ الگ جماعتوں میں ہے، الگ الگ تنظیموں میں ہے۔ میں نوجوانوں، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے مطابق میں کہتا چلوں، دنیا میں اگر سب سے زیادہ اگر مسلمان کو زندہ رکھے ہوا ہے، یا کوئی تنظیم کو زندہ رکھے ہوا ہے، یا کوئی جلسے اور جلوس کو زندہ رکھے ہوا ہے، یا کوئی مسجد کو زندہ رکھے ہوا ہے، یا کوئی اچھے کانفرنس کو زندہ رکھے ہوا ہے، تو وہ مدرسہ ہے۔ مدرسے کا لفظ ہے، مدرسہ ماں کی گود سے ہے، مگر مدرسہ وہ مدرسہ جس میں بچے کو صبح 3 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک جگا کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جلسہ ہو یا جماعت بنتی ہو یا ٹولی سجتی ہو یا کانفرنس ہو، کہیں بھی آپ چلے جائیے اس مدرسے کا ہاتھ ہوگا، وہاں کے پڑھنے والے بچوں کا ہاتھ ہوگا۔ چاہے اس کانفرنس کو شروع کیا جائے، چاہے اس جلسے کو شروع کیا جائے، یا جماعت کا گٹھن کیا جائے، یا جماعت بنائی جائے، تو میرے نوجوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے میرے رب ذوالجلال نے مجھے بتایا اور میں نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، اور اس وقت کے علماء کرام مسجد کے امام کو بتایا، اور مسجد کے امام اپنے مقتدیوں کو بتائے، اس پر ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، یہ حدیث صاف کر دی گئی ہے کہ ذمہ داری صرف مولویوں پر نہیں، ذمہ داری صرف مدرسے والوں پر نہیں، ذمہ داری صرف مکتب میں بیٹھنے والے اور پڑھنے والوں کے اوپر نہیں، ذمہ داری صرف حفظ کرنے والے عالم مفتی قاضی کے اوپر نہیں، بلکہ بلغوا عنی ولو آیا ہر مسلمان پر ہے، ہر ایمان والوں پر ہے، ہر وہ شخص پر ہے جو حرام اور حلال کی تمیز جانتا ہو، ہر وہ بندے پر ہے جو خدا کے احکام کو پڑھتا ہو، ہر وہ عورت پر ہے، ہر وہ بچوں پر ہے جس پر نماز فرض کر دی گئی، جس پر احکام شریعت فرض کر دی گئی، جس پر اللہ کا احکام فرض کر دیا گیا، ہر وہ شخص پر ہے۔ نوجوانوں اور میرے بزرگوں، میرے اولڈ مین، بوڑھے لوگ، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہے اور دنیا ہی سب کچھ ہے، تو الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، دنیا جو ایمان والے ہیں اس کے لیے مکڑے کا جالا ہے، دنیا مسلمانوں کے لیے مچھر والی جال ہے، دنیا مسلمانوں کے لیے مچھردانی ہے، دنیا تبلیغی جماعت پہ لے کر گھومنے والی مچھردانی ہے مسلمانوں کے لیے، اور غیر بھائی کے لیے جنت ہے۔ وہ جو چاہے، جیسا چاہے، جس وقت چاہے، رات چاہے، صبح چاہے، شام چاہے، وہ حلال کھائے یا حرام کھائے، اس کے لیے سب کچھ دنیا میں ہے۔ پر ایمان والوں کے لیے دنیا میں صرف پرچہ ہے جسے بھر کر جانا ہے، دنیا میں ایمان والوں کے لیے صرف مسافر خانہ ہے۔ جس طرح سے مسافر لوگ یا سفر کرنے والا یہ سمجھتا ہے یہ ٹرین ہماری مختصر وقت کے لیے ہے، یہ ایروپلین ہمارے لیے مختصر دین کے لیے ہے، یہ مہمان خانہ ہمارے لیے مختصر دین کے لیے ہے، یہ دنیاوی اعتبار کی ہسٹری ہے، یہ دنیاوی اعتبار کی تاریخ ہے جو ہم عمل کرتے ہیں۔ مگر اس سے ہی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ دنیا مسلمانوں کے لیے مسافر خانہ ہے، آج یہاں ہے کل کہیں اور رہے گا، آج یہاں ہے پرسوں کہیں اور رہے گا۔ اسے مسلمانوں کو چاہیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی اپنا ارادہ پختہ کر لیتا ہے کہ دنیا میرے لیے سب کچھ ہے تو وہ کافروں کی جماعت میں سے،
وہ انہیں کی جماعت میں سے ہے. اس کا ارادہ ہونا چاہیے دنیا ہمارے لیے نہیں ہے, دنیا ایک امتحان کا پرچہ ہے. دنیا میں ہم جو بھی کریں گے ہمارا رزلٹ آؤٹ نہیں ہوگا یہاں, مگر وہ کریں گے ان کے لیے دنیا جنت ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے. تو یہ رمضان جو آ رہا ہے 11 مہینے کے بعد آ رہا ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ بھوکا رہنا, کوئی بھوکے رہ جانا کوئی اللہ کی عبادت نہیں ہے. ڈاکٹر بھی منع کر دیتا ہے رمضان کے علاوہ کہ یہ چیز نہیں کھانا ہے. آپریشن کے بعد کہتا ہے ڈاکٹر کہ اتنا دیر پانی نہیں پینا ہے, 24 گھنٹہ کے بعد پینا ہے. تو مریض مان جاتا ہے. ڈاکٹر ہرگز یہ نہیں کہتا, ڈاکٹر ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یہ روزہ ہے, بلکہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں پیو گے, منع ہے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ رکھو, اور روزے کے رکھنے کے ساتھ ساتھ غیبت کرنا چھوڑ دو. روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو اذیتیں کی ہے تو معافی مانگ لو. اگر روزہ رکھے ہوئے ہو یتیموں کا مال مارے ہو تو واپس کر دو. اگر روزہ رکھے ہو اگر بیواؤں کو ستاتے ہو تو اسے چادر دے دو. اگر روزہ رکھے ہو اماموں کو, مسجد کے خطیبوں کو اور اللہ والے کے اوپر الزام لگاتے ہو تو توبہ کر لو, ان سے رشتہ قائم کر لو. میرے نوجوان اخلاق خراب ہو, آپ حاجی ہو, آپ نمازی ہو, آپ متقی ہو, پورا قرآن حفظ کر رکھا ہو, یہ دین کے لیڈر نہیں ہو سکتے ہیں کہ کوئی آدمی آپ سے بغض رکھے. ہاں بالکل اس میں بھی نہیں ڈرنا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کا کلام جو مولوی پڑھ رہا ہے وہ اپنے من سے پڑھ رہا ہے, اسے اس طرح سے پیش کرنا ہے, تو اس کے لیے کوئی رائے نہیں ہے. اس کے لیے بے ٹوک ہو گئے اس سے لو جائیے اور کہیے کہ اللہ کا کلام ہے, صبغت اللہ, اللہ کی بڑائی بیان کرو. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. اس سے کہیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے اہل عیال کو, اپنے بچوں کو قبر کے عذاب سے بچاؤ. یہ رب کہہ رہا ہے. قرآن کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول میں کوئی لفظ پیدا نہیں کرنی ہے, کوئی دو طرح کی بات نہیں کرنی ہے, کوئی راستہ الگ اختیار نہیں کرنا ہے. پیٹ کے مولویوں, سپیروں اور جھوٹے پنڈتوں کی تنظیموں میں نہیں آنا ہے, اس ٹولیے میں نہیں آنا ہے جو آپ کو بانٹ دے, منتشر کر دے. چاہے کسی کی جماعت ہو, کسی امام کی جماعت ہو, کسی کے باپ کی جماعت ہو, کسی گاؤں کی جماعت ہو, کسی کی بھی جماعت ہو, حتیٰ تک کہ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی جماعت علماء کا نام لے کر اگر کوئی غلط زبانی کرے, غلط بیانی کرے, تو اس وقت بھی ڈٹ کر کہو کہ ہم اس جماعت سے اختلاف کرتے ہیں, اتحاد نہیں کرتے ہیں. اللہ کے احکام کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی ہے. باہر ایک راستہ ہے جو ائمہ نے بتایا, ایک راستہ ہے جو پیغمبر نے بتایا, ایک راستہ ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے حالات کے مطابق کچھ رد و بدل ہونی چاہیے. بالکل, پہلے ای میل کیا نہیں جاتا تھا, میل کیا جاتا تھا. اس لیے کہ پہلے ڈرافٹ کو میل میں شمار کیا گیا, اور اس کے بعد جب ٹیکنالوجی آئی تو اس کے اندر ای بڑھا کر ای میل کر دیا گیا. تو بھائی حالات کے تحت بدل رہے ہیں لوگ, حالات کے تحت استعمال کر رہے ہیں لوگ, بس اس بنیاد پر نہیں کہ یہ شریعت کا حصہ ہے, بلکہ اس بنیاد پر کہ دنیا دارالاسباب ہے. دنیا میں جو ضرورتیں استعمال کرنے کے لائق ہے, جو چیزیں استعمال کرنے کے لائق ہے, اسے استعمال کریں گے. جس طرح سے میک کا استعمال آج پوری دنیا کر رہی ہے, آج سے کئی سال پہلے, بلکہ 30-35 سال پہلے سید ابو الاعلی مودودی علیہ رحمہ نے جب کہا تھا کہ ٹی وی دیکھنا درست ہے, اور ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے اسے دیکھنا, یعنی کمپیوٹر جو ایجاد ہونے والا ہے یا اس سے زیادہ چیزیں جو آگے آ رہی ہے اسے نہ دیکھا جائے. پوری دنیا کے متحد ہو گئے کہ مولانا مودودی غلط کہہ رہا ہے, یہاں پر ان کا بیان نہ مانا جائے. پر آج دیکھا جائے کہ علماء تو ٹی وی چھوڑ دیجئے, پیکٹ میں اس سے بڑی ٹی وی لے کر گھوم رہے ہیں, چاہے ہم ہو, چاہے کسی مسجد کا امام ہو یا جماعت والا ہو. آج کا ٹی وی پر کیا ہے, جو ہم بول رہے ہیں وہی پیش کیا جاتا تھا. نیٹ ورک پرابلم سے وہ بھی بیٹھ جاتا تھا, مگر کمپیوٹر کیا ہے, آپ کی گردن اس کے میں, اس کی گردن اس کے میں. اے آئی ایپ آیا, آپ بوڑھے ہیں آپ کو جوان کر دیا گیا, آپ لیٹے ہوئے آپ کو بیٹھا دیا گیا.
उस बुनियाद पर मौलाना मौदूदी ने कहा था यह टेक्नोलॉजी दुरुस्त नहीं होगी जो सब लोगों को तबाह करेगी। मैक के ऊपर भी बड़े बड़े लोगों ने कहा मैक दुरुस्त नहीं, रसूलुल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मौलाना मौदूदी ने कहा कि यह बात तय है कि रसूलुल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया। रसूलुल्लाह ने इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल किया? एक मस्जिद में आजान दिलाया, दूसरा मस्जिद के गेट पर आजान दिलाया, तीसरा वह बाजारों में हरूफ को यह हुक्म हुआ कि आजान दिया जाए पैगाम पहुंचाने के लिए। आजान जब 5 वक्त होती तो नमाज के लिए, और जब 5 वक्त के अलावा होती तो कोई मजलिस बैठाने के लिए। पर उलमा ने सिर्फ 5 वक्त पर मुत्तहिद कर दिया, और मौलाना मौदूदी की वो बात आज हर मसलक वाला मान रहा है। कुछ सरपसंद, शिद्दत पसंद, झूठे मक्कार मौलवी है जो तमाम बातें मैक से करते हैं, मोहब्बत मेरी जान का पैगाम मैक से देते हैं, जलसा मैक से करते हैं, कॉन्फ्रेंस मैक से करते हैं, एहतजाज मैक से करते हैं। जब खुदा के घर की बारी आती है तो कहते हैं रसूलुल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया। भैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 12वें रात में ही कभी जलसा नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐशे के बाद तमाम तस्बीह पढ़कर सो जाया करते थे। ये हदीस भूल गए और वो बातें याद रही जो तुम्हें खुद नहीं उस पर इल्म है। दुनिया दारुल असबाब है। इसी तरह से लोगों ने पूछा कि कोई मसला नहीं था, वह लोगों ने उलझाया। पूछना था कि हमने हिस्सा मारा है और मैं मर जाऊं तो क्या होगा। पूछना था कि मैं किसी का हिस्सा मारकर हज करने चला गया, क्या होगा। पूछना था कि हम रोजा छोड़ दिया, क्या होगा। पूछना था कि कुरान नहीं पढ़ते हैं, क्या होगा। पूछना था कि बाप माए को सताते हैं, क्या होगा। पूछना था मस्जिद के इमाम पर शक करते हैं, पूछना था कि मदरसे पर जुल्म करते हैं, अपने बच्चों को दीन से दूर रखते हैं, अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते हैं, क्या होगा। तो उसमें तो साफ था कि अगर सब कुछ तुम ये करते हो तो तुम्हारा रास्ता भी साफ है, जहन्नम के हकदार। तुम्हारा फैसला है, इख्तियार है तुम्हारे ऊपर, तुम जिस तरह से चाहो और जियो। जिस चीज को नहीं पूछना था उस चीज को पूछ रहे हैं। पूछ रहा था कि यहूदियों का कल्चर हमारी बीवियां, हमारे बच्चे अपना रहे हैं, क्या होगा। पूछ रहा था कि रमजान का रोजा छोड़कर हम मार्केट में अहलिया के साथ घूमे और उसके बाद पूछे कि तरावी 8 रिकत है कि 20 रिकत है। हमें पूछना था कि बताइए कि रोजा में अगर कुछ कोताही रह गई या कुछ बातें छूट गई तो क्या होगा। हमने वो नहीं पूछा। हमने पूछा कि इमाम मोटरसाइकिल पर कैसे घूम रहा है। हमने पूछा कि इमाम अच्छा मकान कैसे बना लिया। हमने पूछा, जबकि ये पूछने का हकदार नहीं है। अगर हकदार है तो मौलवी को इससे ज्यादा हकदार है कि आपसे पूछे कि आप भी 5 मंजिला मकान कहां से लाया, आप भी 4 व्हीलर गाड़ी कहां से लाई। या तो मौलवी को फरिश्ता समझ रहे हो, अगर फरिश्ता नहीं समझ रहे हो तो अपना भाई समझो। अगर फरिश्ता नहीं समझ रहे हो तो अपना भाई समझो। अगर फरिश्ता समझते हो तो वाह वाह, मौलवियों के लिए तो खुशखबरी है कि ये भाई है, मगर भाई भाई को फरिश्ता मान रहा है। अंदर हमारी बेटियां लवारिस हो गई, 6 महीने के अंदर हमारे घर से दीन उड़ गया, 6 महीने के अंदर बाप से मोहब्बत खत्म हो गई, 6 महीने के अंदर इखलाक खत्म हो गया, 6 महीने के अंदर मस्जिद से दूरी हो गई, 6 महीने के अंदर कुरान छोड़ दिया गया, 6 महीने के अंदर खुराफात में जुट गए, 6 महीने के अंदर लड़ाई में इत्तेहाद को खत्म करने में जुट गए। मेरे रसूलुल्लाह ने इस तरह से किया जिस तरह से कहा जाता है कि जो किसी को सताकर कब्र में आएगा तो पसली इस तरह से घुस जाएगी। तो रसूलुल्लाह ने दुनिया में इत्तेहाद को इस तरह से करने को कहा, दुनिया में इखलाक को इस तरह से करने के लिए कहा, दुनिया में भाईचारगी को इस तरह से करने को कहा। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे हमसे किससे गाफिल किया। अल्लाह बोल रहा है, 30वां पारा है, खोल कर देखिए अल्लाह बोल रहा है, कल्ला इन्ना तज़किरा, याद दहानी के लिए अल्लाह बोल रहा है, आगाही के लिए अल्लाह बोल रहा है। या इंसान तुझे हमसे किसने छुड़ाया।
آج ایک چھوٹی موٹی دوستی، چھوٹی موٹی محبت اگر ٹوٹ جاتی ہے تو اس پہ ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ دنیا ہل جاتی ہے، مگر ہم یہ کیوں نہیں پریشان ہوتے ہیں کہ باپ کا دل دکھایا، باپ کے بھائی کا دل دکھایا، باپ کی ماں کا دل دکھایا، چچا کا دکھایا، ماما کا دکھایا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، حق بات پہ کوئی مقابلہ نہیں، چاہے وہ 2 سال کا بچہ ہو، چاہے 45 سال کا بوڑھا ہو۔ قرآن کی بات آ جائے تو کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی بھائی چارگی نہیں، کوئی اتحاد نہیں۔ پہلے قرآن ابو جہل سامنے، ابو لہب سامنے، ان کی چچی سامنے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے تو ان کی چچی کانٹا بچھا دیا کرتی تھی کہ محمد نہ جا پائے۔ یہ یاد رکھیے، دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور بھگیڑوں مولویوں، جھوٹے مولویوں کا دین کئی ہے۔ ہم بھگوان کو نہیں مانتے ہیں، بھگوان کے کئی روپ ہوتے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں جو ایک ہے اور ہمیشہ سے ہے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، والعصر پر ہونا چاہیے، اور تعلیم کو لے کر اقرا کے ساتھ ساتھ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اس آیت کے اندر کہا گیا ہے جو تم سے زیادہ جانتے ہیں، جو تم سے زیادہ علم کا نالج رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اقرا بسم ربک الذی خلق ہی تعلیم کی زور دے رہی ہے، نہیں نوجوانوں، آگے بھی اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، اور ان سے جا کر اپنی محبت، اپنے اخلاق سے اپنے پاؤں دبا کر اور ان سے جا کر ملو۔ ان سے ہرگز نہ ملو جو بانٹتے ہو ٹولیوں میں، ذات میں، برادری میں، تنظیم میں، جس چیز میں بانٹے۔ میرا جانو، جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی قاسمی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی فرا ہے، کوئی علیگ ہے، کوئی میلیا لگاتا ہے، کوئی رحمانی لگاتا ہے، اگر اس بنیاد پر لگاتا ہے کہ ہماری فراغت وہاں سے ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، مگر اگر اس بنیاد پر لگاتا ہے کہ ہم فلاں مسلک والے ہیں تو اس سے بڑا کمزور، اس سے بڑا حرام خور، اس سے بڑا غدار ایمان کا اور اسلام کا کوئی نہیں ہوگا۔ افسوس مسلمان مذہب کی تعلیم دلانا بھول گئے، بچوں کو پڑھایا انگریزی، قرآن پڑھانا بھول گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ